کہ فلانا شخص مسنگ ہے، اس کو کس نے مسنگ کیا ہے۔ اب بدقسمتی سے بلوچستان کے کیس میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا واقعات ہم نے دیکھے کہ لوگ سیلف ڈسپیئر ہوئے ہیں، بعد میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ آج جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، کیا ان کی کسی کے پاس لسٹ ہے؟ نو ون نوز کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، اور وہ پیرنٹس بھی شاید بتاتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، یا پھر ملے ہوئے ہیں، وہ لسٹ بھی تو کسی کو نہیں پتا۔ تو وہ مسنگ پرسنز جو ہیں، اس کو میں بڑے صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ پچھلے 10-15 سال میں استعمال کیا گیا۔ مقصد ہی صرف اور صرف ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے لیے ہم نے کم سے کم اپنے لیے ایک میکنزم بنا لیا ہے کہ ریاستی ادارے، حکومت، وہ اگر کسی کو چاہتی ہے انٹروگیشن کے لیے، کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، کسی پہ شک ہے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ہم اس کو اٹھا کے اپنے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں کہ ایک منظم انداز سے بلوچستان کے یوتھ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ود دا اسٹیٹ، اور وہ ایک پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس میں جہاں بہت سارے اور پروپیگنڈا ٹولز ہیں، اس میں ایک یہ مسنگ پرسن بھی تھا۔ بلوچستان کے لوگوں کو آج کے تاریخی دن کے حوالے سے اور اس تاریخی بل کے حوالے سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میڈم نے کہا کہ اس کو شک وائز، تو اس کے لیے کمیٹی ہی ہوتی ہے، کمیٹی میں یہ تھورلی ڈسکس ہوتا ہے، وہاں پر اور پھر امینڈمنٹس لائی جاتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسمبلی چلانے کا۔ دوسری ایک تھوڑا سا پرسنل سا کمنٹ ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے مولانا صاحب سے کہ اس اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے کہ جب ہم سلیوز جو ہیں وہ اوپر کر کے آتے ہیں، تو یہ اس ڈیکورم، جو بنیادی ڈیکورم جو پہلے دن ہمیں ایک سبز کتاب آپ کی جانب سے پکڑائی جاتی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں، اسمبلی کا ڈیکورم، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ سلیوز جو ہیں وہ آپ کی جانب سے ان کو ہدایت آ جائے کہ آئندہ کے لیے اس کو نیچے کریں تو مناسب ہے، ادروائز بھی پارلیمنٹ کے ممبر کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے۔ پرسنل کمنٹ ہے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اب جناب عالی، اب میں آ جاتا ہوں اس پر، یہ جو بل ہے، جناب اسپیکر، بہت عرصے سے بلوچستان میں ایک ایشو کو پاپ اپ کیا گیا، جہاں وہ سبجیکٹ ڈائسی ہے، جہاں اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے، جہاں پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ انفورس ڈسپیرنس کیسے ہوتی ہے، سیلف ڈسپیرنس کیسے ہوتی ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت آپ کو انفورس ڈسپیرنس اور سیلف ڈسپیرنس کا فرق پڑتا چلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ فلانا شخص مسنگ ہے، اس کو کس نے مسنگ کیا ہے۔ اب بدقسمتی سے بلوچستان کے کیس میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا واقعات ہم نے دیکھے کہ لوگ سیلف ڈسپیئر ہوئے ہیں، بعد میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ آج جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، کیا ان کی کسی کے پاس لسٹ ہے؟ نو ون نوز کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، اور وہ پیرنٹس بھی شاید بتاتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، یا پھر ملے ہوئے ہیں، وہ لسٹ بھی تو کسی کو نہیں پتا۔ تو وہ مسنگ پرسنز جو ہیں، اس کو میں بڑے صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ پچھلے 10-15 سال میں استعمال کیا گیا، لیکن کیونکہ اب یہ ایک مسئلہ بن چکا، کیونکہ اب یہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا نیشنل لیول پہ کہ اب اس کو بلوچستان کا ایک ایشو سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے جو میرے دوست آنریبل ممبرز میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی حکومت نے، آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ایسے سالڈ سٹیپس لیں گے کہ فار ونس فار آل ہم اس مسئلے کو، اس کے حل کی طرف جا سکیں اور اس کو حل کر سکیں۔ اب اس کے لیے سلوشن کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قانون سازی ہے، اور اس قانون سازی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آج یہ بھی کلیئر کر دیں کہ کس نے کس کو ڈسپیئر کیا ہے۔ جب انفورس ڈسپیرنس کو یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں وہ حلقے جو جن کا مقصد ہی صرف اور صرف ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے لیے ہم نے کم سے کم اپنے لیے ایک میکنزم بنا لیا ہے کہ ریاستی ادارے، حکومت، وہ اگر کسی کو چاہتی ہے انٹروگیشن کے لیے، کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، کسی پہ شک ہے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ہم اس کو اٹھا کے اپنے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے۔ اب جب ہم ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہم نے بتایا ہے تاکہ اس لا کو کل کلام مس یوز نہ کیا جا سکے۔ اب اس کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ آن دا ویری فرسٹ ڈے ود ان 24 آورز میجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ ملزم کے سامنے پیش ہو جائے گا
تو پھر وہ چلا جائے گا ڈیٹینشن سینٹر میں. اب پہلے 3 مہینے کا جو اختیار ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان کے پاس ہے. وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اپنے پاورز کو ٹو ہز ہوم منسٹر اور ٹو ہز سیکرٹری ہوم اور اینی بڈی ایلس, کہ وہ جو حکومت کا حصہ ہو ان کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ آپ رکھیں گے. اور وہ ہائیسٹ لیول یعنی چیف منسٹر سے تو بڑا کوئی پوزیشن نہیں ہے بلوچستان میں. وہ جب ہائیسٹ لیول پہ آئے گا تو اس پہ فلٹرز لگ کے آئیں گے. اس پہ پہلے اے سی ایس کا فلٹر لگے گا, پھر چیف سیکرٹری کا, سب پرنسپل سیکرٹری, اینڈ دین وہ پھر چیف منسٹر کے پاس آتا ہے. تو اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر صوبے کا کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دے گا. اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ جب اس 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو پھر ایک ہائی پاورڈ بورڈ ہے, گورنمنٹ وہ ہائی پاورڈ بورڈ کو بھیجے گی. وہ ہائی پاورڈ بورڈ از چیئرڈ بائی نن ادر دین دا آنریبل چیف جسٹس آف دا بلوچستان ہائی کورٹ with 2 other judges as the committee member. They will decide, or we will provide, yani government will provide the evidence against that mulzim, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی پھر ایکسٹینشن کتنی ہونی ہے. اس کے بعد جو ڈیٹینشن سینٹر ہے that is headed by a police officer, a rank of SP, who will head that detention center. اب لاء میں یہاں پر انہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا لفظ استعمال کیا ہے. کل کمیٹی میں کیونکہ یہ آیا تھا تو کمیٹی اس پہ غور نہیں کر سکی, لیکن آج صبح یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اتنی سی ترمیم کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے کہ ریہیبلیٹیشن کے بجائے اس کو ڈیٹینشن سینٹر کا ورڈ استعمال کیا جائے, بیکاز دس ول بی اے ڈیٹینشن سینٹر. ریہیب سینٹر تو ان کے لیے جو وہ ہوتے ہیں, لیکن اس ڈیٹینشن سینٹر میں ریہیب کا بندوبست بھی ضرور ہے. جو لوگ ریڈیکلائز ہوئے ہیں, ان کو جو سبورٹ ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ ریزن سے سبورٹ کیا گیا ہے, ایک مکمل منظم انداز سے. جناب اسپیکر, آئی ایم سیئنگ دس فرام دا ڈے فرسٹ, کہ ایک منظم انداز سے بلوچستان کے یوتھ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ود دا اسٹیٹ, اور وہ ایک پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس میں جہاں بہت سارے اور پروپیگنڈا ٹولز ہیں, اس میں ایک یہ مسنگ پرسن بھی تھا. تو اس کو اس ریڈیکلائز جب وہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سینٹر میں جا کر اس کے لیے یہ بندوبست کیا جائے گا کہ اس کو دوبارہ اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے, اس کو ریئلٹی بتا کے, جو جھوٹا پروپیگنڈا اس کے سامنے رکھا گیا ہے, اس کے دماغ کو پلوٹ کیا گیا ہے, اس کو جو سبورٹ کیا گیا ہے, تو وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے کلاسز ہوں گی تاکہ وہ سبورجن سے باہر نکل آئے. اور پھر گڈ بیہیویئر پہ یہ بل یہ بھی اجازت دیتا ہے, جہاں پیرنٹس سے ملاقات کی اجازت ہے, بھائی بہن سے ملاقات کی اجازت ہے, فیملی ممبر سے ملاقات کی اجازت ہے, فیملی ممبرس کو پتہ ہوگا کہ وہاں کیا ہے, وہاں ان کی ہیلتھ کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اس بل میں اس کو کور کیا گیا ہے کہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ پریورٹی ہوگی, کہ اس کو صحت کا کوئی مسئلہ نہ ہو, اس کے بعد اس کو مینٹل النس کا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس کے لیے سکائٹرسٹ کا بندوبست کیا گیا ہے. سو ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم ریاست پر جو الزام لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سیلف ڈسپیئر ہیں, لیکن ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں نے اٹھا لیے یا حکومت نے اٹھا لیے. تو ایک تو یہ چیز ختم ہو جائے گی فار ونس فار آل, کہ جو ہمارے پاس ہوگا ایٹ لیسٹ ورلڈ ول نوز, دا فیملی ول نو, لائر جو ہوگا اس کو پتہ ہوگا, اور اس کو لائر رکھنے کی اجازت ہوگی, وہ لائر ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے ملزم کی جانب سے. سو یہ ایک مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلوچستان میں کل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسنگ ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ سیلف ڈسپیئرنس ہے, جو کہ سیلف ڈسپیئرنس کے کئی کیسز اس سے پہلے آ چکے ہیں. اور جناب اسپیکر, یہ پھر ایک سن سیٹ کلوز ہے, اٹ از فار 6 years اونلی. آج ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. 6 سال بعد اللہ کرے کہ صوبے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ سن سیٹ ہے, یہ خود بخود یہ کلوز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر چاہے گی حکومت کہ نہیں ہم اس کو واپس رکھنا چاہتے ہیں, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے, یہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے, تو وہ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں. سو دس اونلی ون ریکویسٹ کہ the word rehabilitation center may be replaced with the word detention center, sir. Once again میں اپنے تمام کولیگز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اس لاء پہ کام کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بیکاز آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائل سٹون ہے. صرف باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, ریاست پر الزامات لگانا تو بہت آسان ہے, ریاستی اداروں پر, حکومت پر, لیکن سالڈ سٹیپس کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے, سالڈ سٹیپس اٹھانے کے لیے یہ پہلی حکومت ہے کہ جنہوں نے سالڈ سٹیپ اٹھایا ہوا ہے, اور آج اس مسئلے کو
فار ونس فار آل بلوچستان سے کم ختم کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے لیے اچھی نیوز ہے کہ کل رات میرے جو اسحاق ڈار صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا انہوں نے اس کو بجٹ بھی کر دیا کہ وہ اس ہال کو نیا پروونشل اسمبلی بنے گی. تو مین وائل وہ جو ایک نیا ہال بنا ہے جس پہ ہم نے شاید بجٹ سیشن بھی وہاں کرنا ہے یا جس طرح آپ کی رائے ہوگی, تو ایک علامتی سا اجلاس ہے چھوٹا سا, اگر آنریبل ممبرز وہاں تشریف لیں تو اس کا افتتاح بھی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں.